پیارے دوستو، ربیع الاول کی 10 تاریخ کو اگر آپ لوگوں نے یا پھر اس سے پہلے قرآن کریم کے اس پیارے سے کلام کو پڑھ لیا، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیا، تو انشاءاللہ تعالی زندگی کے تمام جائز مقصد پورے ہوں گے، زندگی کی تمام جائز خواہشات پوری ہوں گی، ہر پریشانی مصیبت دکھ تکلیف سے محفوظ رہو گے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ دعا کریں، اے اللہ اے غفور الرحیم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر، اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور کر، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا کر، اے اللہ آخرت میں اپنا دیدار نصیب کر، مرتے وقت کلمہ نصیب کر، اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور کر، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بالکل بھی نہ بھولا کریں، کیا پتہ کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے، اس کے ذریعے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ پیارے دوستو، یہ پیارا سا عنوان ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے کی 10 تاریخ کا ہے۔ آپ لوگ اگر چاہو تو اس عمل کو 10 تاریخ سے پہلے بھی کر سکتے ہو۔ اس عمل کو کرنے کا وقت یہ ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے عشاء کی نماز مکمل طریقے سے ادا کریں۔ عشاء کی نماز مکمل طریقے سے ادا کرنے کے بعد وہی جانماز پہ بیٹھ کر آپ لوگوں کو قرآن کریم کے اس پیارے سے کلام کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ پیارے دوستو ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی متورک اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اسی برگزیدہ مہینے میں آپ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس لیے یہ مہینہ بہت ہی رحمت برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ پیارے دوستو، اس مبارک مہینے میں ہم جیسے گناہ گاروں کو تو چاہیے کہ ہم لوگ ہر وقت کثرت سے درود پاک پڑھیں، توبہ استغفار پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کلمہ شریف پڑھیں، کیونکہ پیارے دوستو اس مبارک مہینے کی جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جائیں اتنی فضیلتیں کم ہیں۔ پیارے دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ 5 وقتوں کی نمازوں کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک تسبیح توبہ استغفار کی ضرور پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ آپ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 2 مرتبہ پڑھ لیا کرتا ہے تو گویا 2/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ پڑھ لیا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پورے قرآن پاک کو پڑھنے کے برابر ثواب عطا کیا کرتا ہے۔ اب آپ لوگ اس سے یہ اندازہ مت لگا لینا کہ ہم لوگ قرآن کریم نہ پڑھیں، صرف سورہ اخلاص کو پڑھ لیں۔ یہ تو میں نے بتائی تھی سورہ اخلاص کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ جو لوگ قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں ان کو چاہیے کہ روزانہ قرآن کریم کو پڑھیں، اور نہیں جانتے ہیں تو اس کو پڑھنا سیکھیں، اس کا الگ ہی بہت سارا ثواب ہے۔ پیارے دوستو، اب بڑھتے ہیں عمل کے طریقے کی طرف۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیں، اس کے بعد وہی جانماز پہ بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد آپ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ لوگوں کو یاد ہو پڑھ لیں۔ پیارے دوستو، جیسے ہی آپ لوگ 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد 121 مرتبہ اس پیارے سے کلام کو کچھ اس طریقے سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ 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 الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ 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 الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اس طریقے سے 121 مرتبہ اس پیارے سے کلام کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ آخر میں 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ پیارے دوستو، ویسے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اول و آخر یعنی 3 مرتبہ شروع میں درود ابراہیمی جس کو نماز والی درود پاک کہا جاتا ہے وہ پڑھیں، اسی طریقے سے 3 مرتبہ آخر میں آپ لوگ درود ابراہیمی جس کو نماز والی درود پاک کہا جاتا ہے وہ پڑھ لیں۔ اگر درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو جو بھی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی درود پاک یاد ہو پڑھ لیں۔ اب جانتے ہیں اس عمل کو کتنے دن کرنا ہوگا۔ اس عمل کو آپ لوگوں کو ربیع الاول کی 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ،
3 दिन करना होगा, या इससे पहले भी आप लोग इसको 3 दिन कर सकते हैं। आप लोग इससे पहले भी 3 दिन करके 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख इस अमल को दोबारा भी कर सकते हैं। यानी कि इस अमल को करने की इजाज़त आम है, कोई भी कभी भी 3 दिन तक इस अमल को कर सकता है। मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया अमल करने का पूरा तरीका, इसकी फजीलत। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है तरीका समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस अमल को खुद भी करें और इस प्यारे से उन्मान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।